دوستو یہ بات آپ کے من میں ضرور آئی ہوگی کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کا کیا ہوا۔ اور دوستو 1891 سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونیوں کا کیا ہوا، ان کے واقعات کہاں ہے یا پھر نہیں۔ لیکن اگر ہم الہامی کتاب جیسے تورات، بائبل اور قرآن میں دیکھیں گے تو ہمیں اس کے واقعے تفصیل سے ملیں گے، جس میں فرعون موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا، جس میں بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے جانے کا راستہ دے دیا تھا، لیکن فرعون کو پانی میں غرق کر دیا تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کے لیے تورات اور بائبل دونوں چپ ہے، لیکن قرآن میں اس کے انجام کے بارے میں ایک ایسی عجیب بات لکھی ہے جو کہ کسی کے سمجھ میں نہیں آئی۔ بس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے، جس سے وہ آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ سورہ یونس آیت نمبر 62 میں۔ یہ واقعہ دوستو آج سے 350 سال پہلے پیش آیا تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے سمندر نے بھی فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا تھا، بلکہ فرعون کے سپاہیوں کا کوئی بھی نشان نہیں ملا تھا۔ پھر ایک شخص نے اسے ساحل پر دیکھا اور پھر اہل دربار کو بتایا، اور پھر وہ اسے لے گئے، اور پھر اہل دربار نے اسے بہت ہی ادب کے ساتھ ایک تابوت میں محفوظ کر کے رکھ دیا۔ اور حنوط کرنے کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی کہ فرعون سمندر میں ہلاک ہو گیا تھا، اور کئی وقت سے سمندر میں پڑے رہنے کی وجہ سے اس کے اوپر سمندری نمک کی ایک پرت جم گئی تھی، لیکن انہوں نے بنا سمندری نمک کی پرت کو ہٹائے ہوئے اسے محفوظ کر دیا۔ پھر وقت گزرتا گیا، زمین اور آسمان نے کئی سارے انقلاب دیکھے اور بہت ساری چیزیں زمین کی تہہ کے نیچے ہی چھپ گئی۔ فرعون کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کے نیچے ہی چھپ گئی، بس ان کے نام لوگوں کے ذہن میں اور کئی کتابوں میں ہی رہ گئے تھے۔ پھر اس کے 2000 سال بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پھر ان پر ایک کتاب نازل ہوئی جو کہ سب سے آخری تھی، اور اس کتاب میں فرعونیوں کے قصے بہت ہی تفصیل سے لکھے ہوئے تھے۔ اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بات بھی کہی گئی تھی ایک آیت میں۔ اور دوستو کئی اہل ایمان والے لوگوں کو اس پر یقین تو تھا، لیکن وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اس کی لاش کو کہاں محفوظ کیا جائے گا اور اس کی لاش کو کیسے ڈھونڈا جائے گا۔ 1871 میں مصر کے ایک چھوٹے سے شہر الحرمیہ کا ایک چھوٹا موٹا چور اسے فرعون کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے راستے کی ایک رسائی مل گئی تھی۔ یہ چور بس پرانی چیزوں کو چورا کے بیچتا تھا، اور پھر یہ دریائے نیل کے راستے سے تسبیح کے مقام پر اسی سلسلے میں بھٹک رہا تھا، اور یہ شخص جب وہاں پر کھدائی کر رہا تھا تو اسے کسی شخص نے دیکھ لیا اور اسے سیدھا پولیس کے حوالے کر دیا۔ اور جس جگہ پر یہ کھدائی کر رہا تھا اس جگہ پر کھدائی کی گئی، جو کہ مسلسل کھدائی کی گئی، تب وہاں پہ 1891 کو اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی وہیں پر ہی کھدائی کے دوران ملی۔ فرعون کے تابوت اور اس کے سینے پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ مائن نقائرہ لے گئے، اور جب اس کی لاش کا پورا جائزہ لیا گیا تو اس کے اوپر جمے ہوئے نمک سے یہ معلوم ہو گیا کہ اس کی لاش یہ فرعون کی ہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بدترین عذاب دیا تھا۔ اور یہ بہت ہی بڑا واقعہ تھا، اس کے لیے بہت ماہر نصارے قدیمہ اور سائنسدان پہنچ گئے۔ پھر اس کے بعد سائنس ٹیسٹ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اور لاشوں کے نسبت فرعون کی لاش پر نمک کی پرت جمی ہوئی تھی، اور پھر سے فرعون کی لاش قرار دے کر میوزیم میں محفوظ کر دیا گیا۔ کچھ ٹائم بعد اس کی لاش سڑنے لگی تو مصریوں نے اسے فرانس بھیجنا چاہا، جس سے یہ پتہ چل سکے کہ اس کی لاش کیوں خراب ہو رہی ہے اور اس کا مرنے کا کارن بھی جانا جائے۔ اور پھر مصر اور فرانس نے مل کر اسے فرانس لے گئے، اور پھر اس کے بعد اسے فرانس پہنچایا گیا تو سارے اسی صدر بذات خود حکومت کے سارا عہدیداروں، تمام وزراء اور افسروں کے ساتھ استقبال کرنے کے لیے اچھے سے تیار تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی زندہ لاشوں کی طرح کیا گیا۔ فوجیوں نے اس کو سلامی دی اور پھر اسے ڈاکٹروں کی ایک ماہر ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اور یہ بات آپ کو جاننی چاہیے کہ اس ٹیم کی سربراہی مورس بکائی نے کی تھی۔ مائکروسکوپ ٹیسٹوں سے پتہ چلا کہ اس کی لاش اور اس کے جسم میں پانی کے ذرات ابھی بھی موجود ہیں، اور اس کی موت بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہونا یہ مورس بکائی کے لیے بہت ہی حیرت انگیز بات تھی۔ اور پھر تھوڑی جانکاری کے بعد انہیں پتہ چلا
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن میں اس کے واقعے تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں۔ اسے اس بات کا علم تھا کہ یہ لاش جہاں سے ملی ہے وہ ایک اسلامک ملک ہے، اور یہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر مصر چلا گیا، اور یہ ایک سائنسدان تھا جو اس لیے مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی، اور پھر اس نے سورہ یونس کا آیت نمبر 90 آیت نمبر 92 لفظ با لفظ ترجمہ سنا دیا۔ فرعون کا پانی میں ڈوب کر مرنا، پھر فرعون کی لاش کا پانی سے نکل کر حنوط ہو جانا، اور پھر اس کی لاش کا ملنا، اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں محفوظ کیا جانا، اور سب کا اشارہ ایک ہی طرف تھا جو کہ بہت واضح تھا، تجھے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش آج لوگوں کے سامنے ایسے لا رکھ دی ہے کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر کئی سارے نیوز چینلز، ٹی وی چینلز اور ہزاروں لوگوں کے سامنے ترس حالت میں لا رکھ دی گئی ہے۔ عبرت کے لیے یہ وہی ہے، عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا بھی وہی ہے جو کہ سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے جیسے ہی یہ سارا واقعہ سنا، وہ پکار اٹھا اور کہنے لگا کہ اللہ سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، اور اس کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں، جس سے ہماری اور موجودہ ویڈیوز آپ اور دیکھ سکیں۔